اللہ اکبر۔ عامر ابن شرحبیل الشعبی کہتے ہیں انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے پوچھا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس یہ صحابیہ ہیں، یہ حضرت ضحاک بن قیس کی بہن ہیں۔ وکانت من المہاجرات الاول، ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والی جو خواتین ہیں ان میں سے ہیں۔ فقال حدثینی حدیثا سمعتیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عامر ابن شرحبیل نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو۔ حضرت فاطمہ سے انہوں نے کہا لا تسندیہ الی احد غیرہ، آپ نے کسی اور سے سنا اور انہوں نے پھر حضور سے سنا، ایسی حدیث نہیں، آپ نے ڈائریکٹ جو حضور سے سنی وہ حدیث ہمیں سنائیے۔ فقالت لئن شئت لأفعلن، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سناؤں گی۔ فقال لها اجل حدثینی، تو کہتے ہیں فقالت نکحت ابن المغیرۃ وہی من خیار شباب قریش یومئذ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، فاطمہ بنت قیس، کہ میری شادی ہوئی حضرت مغیرہ کے بیٹے سے، اور وہ قریش کے نوجوانوں میں بہت بہترین نوجوان تھے، لیکن ہوا یہ کہ فأصیب فی اول الجہاد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ جہاد میں تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے۔ فأیمت، تو میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ خطبنی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مجھے پیغام بھیجا نکاح کا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بہت بڑے درجے کے صحابہ میں اور بہت نمایاں انسانوں میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جنتی صحابہ میں سے۔ تو انہوں نے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا، اور یہی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس جو سونا تھا، ہمارا شہر کافی مشہور ہے کہ یہاں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی باہر نہ رہتے ہوں، خلیجی ملکوں میں نہ رہتے ہوں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ بڑی مشکل سے گھروں میں سونے کے بسکٹ ہوں گے، سونے کی اینٹیں تو کسی گھر میں نہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی مالداری کا۔ اور جب انتقال ہوا تو کلہاڑی سے توڑ کے تقسیم کر لینا پڑا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور وخطبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مولاۃ اسامہ بن زید، اور حضور نے ان کو پیغام بھیجا حضرت اسامہ کے بارے میں۔ اور حضرت اسامہ جو تھے وہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے، اور حضرت زید ان کے اوپر غلامی کا ٹھپا لگا ہوا تھا کہ غلام کی حیثیت سے بیچے گئے تھے وہ، تو ظاہر ہے کہ غلام کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بہت اونچے درجے کے، قریش اونچے خاندان کے، اونچی حیثیت کے مالک ہیں، لیکن حضرت فاطمہ بنت قیس کی سوچ دیکھیے، کہتی ہیں کہ وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے یہ فرمایا من احبنی فلیحب اسامۃ، کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے
تو وہ اسے چاہیے کہ اسامہ سے محبت کرے، اس لیے کہ حضرت اسامہ کی حیثیت حضور کے پوترے کی تھی، منہ بولے بیٹے جو تھے ان کے بیٹے تھے، اور حضور بہت چاہتے تھے ان کو۔ فلما کلمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت امری بیدک، حضور نے جب کہا کہ اسامہ سے آپ نکاح کر لیں، تو حضرت فاطمہ نے اس حدیث کو اپنے ذہن میں تازہ کیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے محبت کرے، تو یہ ذہنی طور پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے میں ان سے نکاح کے لیے تیار ہوئیں۔ انہوں نے کہا امری بیدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا معاملہ آپ کے حوالے کرتی ہوں، فانکحنی من شئت، آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ فقال انتقلی الی ام شریک، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو عدت کے دن چل رہے ہیں اور عدت کے دنوں میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، تم ام شریک ایک صحابیہ ہیں ان کے گھر میں رہو۔ وَأُمُّ شَرِيكٍ امرأة غنية من الانصار عظیمة النفقة فی سبیل اللہ، حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ ام شریک جو صحابیہ تھیں وہ انصار میں بہت مالدار خاتون تھیں، اور مالدار تھیں، کنجوس نہیں تھیں، عظیمۃ النفقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتی تھی، اس لیے ینزل علیہا ضیفان، حضرت ام شریک کے گھر میں ہمیشہ مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا رہتا تھا۔ فقلت سأفعل، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کے گھر میں رہوں گی۔ کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ لا تفعلی، ان کے گھر میں مت رہو، جانے دو۔ کیوں؟ ان ام شریک امرأۃ کثیرۃ الضیفان، ان کے گھر میں مسلسل مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اور سخی خاتون ہیں۔ فإنی اکرہ ان یسقط عنک خمارک، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم وہاں رہو گی، مسلسل مہمان آتے جاتے رہیں گے تو کبھی تمہاری اوڑھنی سر پہ رہے گی نہیں رہے گی، او ینکشف الثوب عن ساقیک، اور تمہاری پنڈلی کے اوپر کپڑا کبھی رہے گا کبھی پیجامہ اوپر ہو جائے گا۔ فیر القوم منک بعض ما تکرہین، تو اور تم نہیں چاہو گی کہ بے پردگی ہو، اس لیے ام شریک کے گھر میں مت رہو۔ ولیکن انتقلی الی ابن عمک عبد اللہ ابن عمرو ابن ام مکتوم، حضرت فاطمہ بنت قیس کے چچیرے بھائی تھے اور وہ نابینا تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو حضور کے مؤذن بھی ہیں اور بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بَنِي فِهْرِ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ انہی کے خاندان کے ہیں۔ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ، حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں وہاں ان کے گھر میں رہنے لگی۔ فَلَمَّا انقضت عدتی، جب میری عدت مکمل ہوئی تو سمعت نداء المنادی، میں نے کسی پکارنے والے کو یہ پکارتے ہوئے سنا، منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی، جو حضور کی طرف سے اعلان کر رہا تھا، اور اعلان یہ کر رہا تھا الصلاۃ جامعۃ، کہ بھئی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یہ اس زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے حضور یہ لفظ استعمال کرتے تھے صحابہ، الصلاۃ جامعۃ، وہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اور اصل نماز کے لیے جب جمع کیا جاتا تھا تب تو اذان دی جاتی تھی، اور یہ اعلان تھا کہ حضور کسی اہم کام کے لیے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ فخرجت الی المسجد، حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں بھی مسجد چلی گئی۔ فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھی۔ فکنت فی صف النساء التی تلی ظہور القوم، اور میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بعد سب سے پہلی تھی۔
مردوں کی صف ختم ہوئی، اس کے بعد جو عورتوں کی صف شروع ہوئی تو پہلی صف میں تھی۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب حضور نے نماز مکمل کی تو جلس علی المنبر، حضور ممبر پر بیٹھے، وهو يضحك، حضور مسکرا رہے تھے۔ فقال لیلزم کل انسان مصلاہ، حضور نے فرمایا کہ سب جو جہاں نماز پڑھا وہیں بیٹھ جائے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا اتدرون لما جمعتکم، حضور نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو آج کیوں جمع کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیوں جمع کیا گیا ہے۔ قال انی واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبۃ، حضور نے فرمایا کہ میں اب جو جمع کیا نہ تم کو کسی ترغیب کے لیے جمع کیا نہ ڈرانے کے لیے جمع کیا، ولکن جمعتکم، لیکن میں نے تم کو جمع کیا ہے لأن تمیم الداری، اس لیے کہ تمیم داری کان رجلا نصرانیا، یہ عیسائی تھے، فجاء، وہ میرے پاس ابھی آئے ہیں، فبایع، انہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے، واسلم، اور مسلمان ہوئے ہیں۔ اور وحدثنی حدیثا، بیعت جو ہے اسلام میں ایک ہے بیعت اسلام، کہ آدمی مسلمان ہونا چاہتا تھا تو حضور اس سے بیعت لیتے تھے کہ اسلام پر جم کر رہیں گے، شرک نہیں کریں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں گے، یہ ہے بیعت اسلام۔ ایک بیعت ہوتی تھی بیعت جہاد، کہ جب جنگ میں جانا رہتا تو حضور بیعت لیتے تھے کہ ہم پیٹ نہیں پھیریں گے، یا تو فتح حاصل کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے، اس کو بیعت جہاد کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بیعت حکومت، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا تو سارے اہم لوگوں سے بیعت لی گئی کہ ہم حضرت ابوبکر کو خلیفہ تسلیم کریں گے اور ان کے ماتحت رہیں گے، تو یہ ہے بیعت حکومت۔ اور ایک بیعت ہوتی ہے بیعت اصلاح، چنانچہ احادیث میں ہے کہ حضور نے، قرآن کریم میں بھی ہے، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں اور وہ آپ سے بیعت ہونا چاہیں تو فبایعہن، تو آپ ان کو بیعت کر دیجئے۔ اور حضور نے بتلایا کہ کس چیز پر بیعت کریں، تفصیلات، ان لا تشرکن باللہ، کہ وہ شرک نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، گناہوں سے بچیں گی۔ تو اذا جاءک المؤمنات کہا گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایمان والے آ کر بیعت کریں گے تو یہ بیعت اسلام تو نہیں ہوگی، کافر آ کر بیعت کرے گا تو بیعت اسلام ہے، تو یہ بیعت اصلاح ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور نے حضرت جابر سے کہا کہ جابر تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر میں بیعت کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس پر کرو، تو یہ بیعت اصلاح ہے۔ اور یہ جو بیعت کا، اس بیعت اصلاح کا جو سلسلہ ہے وہ حضور سے آج تک مشائخین میں موجود ہے کہ لوگ اہل اللہ کے مشائخین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی نیت سے۔ تو حضرت تمیم داری نے حضور سے بیعت کی، اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو تمیم داری ہے نا، حدثنی حدیثا، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے، وافق الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال، میں جو تمہیں دجال کے بارے میں تفصیلات بتلاتا تھا نا، بالکل ہو بہو وہی چیز انہوں نے مجھے آ کر بتلائی۔ حدثنی، اب کیا بتایا وہ حضور بتلا رہے ہیں، انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ، کہ وہ ایک یہ سمندری سفر کر رہے تھے کشتی میں، مع 30 رجلا من لخم و جزام، قبیلہ لخم و جزام کے 30 لوگوں کے ساتھ ان کا سفر ہو رہا تھا۔ فلعب بهم الموج شہرا فی البحر، 1 مہینے تک سمندر میں طوفان برپا ہو گیا۔
اور موجوں کے تھپیڑے ان کی کشتی کو ڈھکیلتے رہے. ثم ارفعوا الى جزیرۃ فی البحر حتی مغرب الشمس. پھر اس کے بعد یہ اس کشتی کو چھوڑ کر انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے یہ چلتے رہے. تو ایک جزیرے کے پاس یہ پہنچے جب سورج غروب ہونے والا تھا. اب سورج غروب ہو رہا ہے اور جزیرہ ویران ہے. فجلسوا فی اقرب السفینۃ. انہوں نے جو سب سے قریب میں جو کشتی تھی وہ اس میں بیٹھے. فدخلوا الجزیرہ. اس جزیرے میں نیچے اترے. فلقیتہم دابۃ. یہ تو جان بچانے کے لیے وہاں جزیرے میں اترے، مگر جیسے ہی سامنے نظر ڈالے اتر کے تو ایک جانور نظر آیا. یہ بولے یہ تو ایک خطرے سے بچے، دوسرا سامنے ہے. اور وہ جو جانور تھا کثیر الشعر، احلب کثیر الشعر، بہت زیادہ اس کے اوپر بال تھے. لا يدرون ما قبله من دبره من کثرت الشعر. اگلا حصہ کون سا ہے پچھلا حصہ کون سا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کا چہرہ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر ہے. اتنے بال تھے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اچھا جانور ہے، نہ سامنے کا حصہ سمجھ میں آ رہا نہ پیچھے کا. فقالوا ویلک ما انتی. تو ہم لوگوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ آدمی جب ڈرا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر خوف میں کچھ نہ کچھ بولتا ہے. تو یہ پوچھے کون ہے وہ سمجھے ان کے ڈرانے سے پہلے اپن ڈرانا. فقالت انا الجساسہ. اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں. وہ یہ سمجھے جانور ہے تو بات کرتا کیا، خالی ایسا چلائے تو چلے جاتا ہوں گا. تو وہ بات کرنا شروع کیا کہ میں جاسوس ہوں. قالوا وما الجساسہ. انہوں نے پوچھا کہ کس چیز کے جاسوس ہوں. سمندری سفر کرنے والوں کو ہمت سے کام لینا پڑتا ہے. تو یہ پوچھے کہ کس چیز کی جاسوسی کرتے؟ اولا ایھا القوم انطلقوا الی ھذا الرجل. زیادہ تفصیل مت پوچھو. ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا، وہاں چلو. اب یہ تو آدھی روح نکل گئی ان کی. یہ اس کا ہی خطرہ ہے سمجھ رہے تھے. تو یہ ویران جزیرے میں آدمی ہے کوئی اور وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور فی الدیری، ایک مندر ہے وہاں انتظار کر رہا ہے. فإنہ الی خبرکم بالاشواق. اور اسے تم سے ملنے کا بہت زیادہ اشتیاق ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے. انہوں نے بولے یہ کیا پریشانی ہوئی، وہ کون ہے کہ کیا ہے کہ؟ قال لما سمت لنا رجلا فزعنا منها ان تكون شیطانۃ. تمیم داری کہتے ہیں کہ سمندر میں جزیرہ ہے اور ویران جزیرہ، اور ویران جزیرے میں ایک آدمی ہے اور یہ لے جانے والا بھی عجیب الخلقت ہے. تو وہ آدمی ہے نہیں شیطان ہے. یہاں آدمی کون رہے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے کہ وہ کوئی جن معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کا نمائندہ ایسا کوئی جانور نہیں ہو سکتا ہے. کوئی انسان کسی کو بھیجائے تو اس طرح کے جانور کو تھوڑی بھیجائے گا. تو یہ تو کوئی جن ہوگا جس نے اس کو بھیجایا ہے. تو اب جن ہے بولے تو
اب تو اور حالت رہ جاتی ہے. قال فانطلقنا سراعا، بولے کہ بس ہم لوگ تو اب بھاگ تو سکتے نہیں تھے، اب تیز گئے اس کی طرف. حتی دخلنا الدیرہ، یہاں تک کہ ہم لوگ اس کا جو مندر تھا اس میں ہم گئے. فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَدْ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، ہم نے اتنا بڑے جثے والا انسان پہلی مرتبہ دیکھا تھا، آڑا چوڑا. اور مجموعۃ یداہ الی عنقہ، مگر اس کے ہاتھ ایسا بندھے ہوئے تھے، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے اور گھٹنے سے لے کے ٹخنوں تک نیچے بھی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. قلنا ویلک ما انت، ہم نے کہا کہ کون ہے تو؟ قال قد قدرتم علی خبری، اس نے کہا تم کو معلوم ہو جائے گا میں کون ہوں، پہلے میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ. فاخبرونی عن نخل بیسانہ، اس نے کہا کہ مجھے بیسان کا کے جو باغات ہیں کھجور کے، ان کے بارے میں بتاؤ. تو قلنا عن ای شأنها تستخبر، تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ بیسان کے جو باغ ہیں ان کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اسألکم عن نخلها هل یثمر، کیا ان باغات میں پھل آ رہے ہیں، کھجور ہو رہے ہیں؟ تو قلنا له نعم، ہم نے کہا کہ ہاں کھجور کی پیداوار ہو رہی ہے بیسان کے جو باغات ہیں اس میں. اس نے کہا اما انہ یوشک ان لا تثمر، اس نے کہا کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ بیسان میں یہ جو باغات ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اور پھل ول سب برخاست ہو جائے گا. یہ جو بیسان ہے یہ اب جو اسرائیل ہے وہاں ایک شہر کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے جہاں کسی زمانے میں بہت باغات تھے، اب صرف 2 باغ رہ گئے ہیں اور ان میں بھی کھجور نہیں ہوتے. تو اس نے جو کہا تھا کہ کھجور ہو رہے ہیں، تو حضرت تمیم داری جس وقت بتلا رہے ہیں جب تو بے حساب کھجور ہوتے تھے اور اب کھجوروں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. تو دجال نے جو کہا تھا کہ وہ ختم ہو جائے گا، ہو گیا. اس کے بعد پھر اس نے پوچھا اخبرونی عن بحیرۃ الطبریۃ، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ. کہ ہم نے پوچھا عن ای شأنها تستخبر، تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو بحیرہ طبریہ کے بارے میں؟ قال هل فيها ماء، اس نے کہا کہ اس میں پانی ہے. قالوا هي كثيرة الماء، تمیم داری نے کہا کہ وہاں تو بے حساب پانی ہے. قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب، اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں پانی ختم ہو جائے گا. اور یہ جو بحیرہ طبریہ ہے یہ بھی فلسطین ہی میں ہے، اور اسرائیل کی جہاں حکومت ہے وہ اسی میں ہے یہ بھی. اور یہ جو اس حدیث میں دجال نے جو کہا کہ پانی اس کا ختم ہو جائے گا، اس کا پانی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. ابھی جو بحیرہ طبریہ ہے وہاں پانی بہت تیزی سے گھٹ رہا ہے. اس نے پھر پوچھا کہ اخبرونی عن عین زغرہ،
کہ زغر نام کا جو چشمہ ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا ربہ اور ایک کا نام تھا زغر۔ ربہ کا جہاں انتقال ہوا اور ان کو دفن کیا گیا، اس کے قریب میں جو چشمہ تھا وہ عین ربہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ زغر جو تھی ان کا جہاں انتقال ہوا وہاں جو چشمہ تھا وہ عین زغر کے نام سے آج تک بھی پہچانا جاتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ زغر کا جو چشمہ ہے نا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا ان ای شأنہا تستخبر، تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ قال هل فی العین ماء، چشمے میں پانی ہے، وهل یزرع اہلها بماء العین، کیا اس چشمے کے پانی سے وہاں کے باشندے اپنے کھیتیوں کو سیراب کر رہے ہیں؟ قلنا له نعم ہی کثیرۃ الماء، ہم نے کہا کہ اس چشمے میں تو بہت پانی ہے، واہلها یزرعون من مائها، اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے سینچائی کرتے ہیں۔ دجال نے 3 سوالات بھی پانی ہی کے بارے میں کیے۔ اب آگے آئے گا کہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں واٹر لیول گھٹ جائے گا، کورٹلے میں بھی 1000 فٹ بھی کھودے تو بور میں پانی نہیں نکلیں گا۔ یہ دجال کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس نے 3 سوالات کیے، تینوں کا مرکز پانی ہے کہ وہ پانی کا کیا ہوا، یہ پانی کا کیا ہوا، تو پانی سے کافی لنک ہے اس۔ قال اخبرونی عن نبی الامیین، زغر جو چشمہ ہے اس میں بھی تقریباً پانی ختم ہو رہا ہے، اور یہ لوگ دوسری ندیوں سے وہاں پانی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اخبرونی عن نبی الامیین ما فعل، کہ مجھے یہ جو امیوں میں نبی پیدا ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ۔ قالوا قد خرج من مکہ ونزل یثرب، حضرت تمیم داری نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے ہیں۔ قال اقاتلہ العرب، اس نے پوچھا کہ اچھا عربوں سے ان کی جنگ ہوئی ہے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا کہ ہاں۔ قال کیف صنع بہم، ہوا کیا؟ فاخبرناہ انہ قد ظہر علی من یلیہ من العرب واطاعوہ، ہم نے کہا کہ تقریباً عرب ان کی بات مان چکے ہیں اور ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ قال لهم قد كان ذلك، قلنا نعم، اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ قال اما ان ذاك خیر لهم ان يطيعوه، اس نے کہا کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی بات کو مانیں، یہی ان کے لیے خیر ہے کہ وہ اس نبی کو مان لیں، ان کے اوپر ایمان لائیں۔ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ، اچھا یہی ان کے واسطے اچھا ہے بولے تو تمیم داری بولے اچھا ہے بولے تو اپن بھی جا کے مسلمان ہو جانا۔ تو حضرت تمیم داری مسلمان ہوئے دجال کے بولنے سے، کہ جو ان کی بات مانیں گے وہ خیر پر ہیں۔ اس نے کہا وَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنِّي، اب اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے جو معلومات لینی تھی وہ تو میں نے لے لی، اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ انی انا المسیح، اس نے کہا کہ میں ہی مسیح دجال ہوں۔ وَإِنِّي أُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے۔ فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، اور میں نکلوں گا تو زمین میں پھروں گا۔ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً، کسی گاؤں کو نہیں چھوڑوں گا۔ إِلَّا هَبَتُّهَا، مگر وہاں میں اتروں گا اور وہاں لوگوں کا سامنا کروں گا، ان کو اپنے خدائی کا قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ فی 40 لیلۃ، صرف 40 دن میں۔
غیر مکہ و طیبہ، صرف مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکوں گا، ورنہ کوئی گاؤں اور شہر مجھ سے چھوٹے گا نہیں۔ فہما محرمتان علی کلتاہما، اور یہ دونوں جو شہر ہیں مکہ اور مدینہ، یہ دونوں میرے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں۔ کلما اردت ان ادخل واحدۃ او واحدا منہما، اچھا حرام ہے تو کیا میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا؟ کوشش تو کروں گا، میں وہاں بھی جانا چاہوں گا، لیکن استقبلنی ملک بیدہ السیف سلطن، جب میں مکے میں اور مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو پھر ایک فرشتہ ننگی تلوار کے ساتھ میرا سامنا کرے گا، وہ مجھے اندر جانے نہیں دے گا۔ فقال وتعن یصدنی عنہا وان علی کل نقب منہا ملائکۃ یحرسونہا، اس نے کہا کہ مدینہ منورہ کے اور مکہ مکرمہ کے ہر راستے پر فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے جو ان شہروں کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَطَعْنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنبَرِ، اور حضور نے اپنی چھوٹی انگلی کو ممبر کے اوپر اس طرح مارتے ہوئے کہا کہ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ، یہ ہے مدینہ طیبہ، یہ ہے مدینہ طیبہ، یہ ہے، اور یعنی المدینہ، الا هل كنت حدثتكم ذلك، تمیم داری نے جتنی تفصیلات تم کو بتلائیں کیا میں نے تم کو اس سے پہلے نہیں بتایا تھا؟ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو تفصیل تھی جو آپ نے بتائی، اور تمیم داری اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ کر آ رہے ہیں، جو تفصیل آپ نے پہلے بتائی تھی یہ اس کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ فإنه أعجبني حدیث تمیم، حضور نے فرمایا کہ تمیم نے جب آ کر مجھے ساری تفصیل بتائی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، انہ وافق الذی کنت احدثکم عنہ عن المدینۃ ومکہ، اور اس لیے کہ میں جو کہتا تھا ہو بہو وہی تفصیل بغیر کسی فرق کے انہوں نے آ کر بتلائی۔ تو الا انہ فی بحر الشام او بحر الیمن، اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو دجال ہے یہ شام کے سمندر میں یا یمن کے سمندر میں، حضور نے فرمایا کہ نہیں، بل من قبل المشرق، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، ما ہوا من قبل المشرق، ما ہوا من قبل المشرق، ما ہوا واومأ بیدہ الی المشرق، حضور نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر ہے ادھر ہے، اور اس کے بعد فحفظت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔